حمده سبحان اللہ العظیم استغفر اللہ ربی من کل ذنب و خطیۃ واتوب الیہ۔ حاضرین کرام، ماہ جمادی الاولیٰ کا دوسرا جمعۃ المبارک ہے۔ قرآن مجید کے 28ویں پارے سورۃ الحشر کی آیت نمبر 10 کی تلاوت کا شرف اس فقیر و گناہگار نے حاصل کیا ہے۔ آج کے جمعہ کا موضوع ہے فاتحہ، عقیدہ فاتحہ و ایصال ثواب۔ باری تعالیٰ جل شانہ و عم نوالہ نے اس آیت کریمہ میں ارشاد فرمایا والذین جاؤوا من بعدہم، اور وہ جو ان کے بعد آئے، یقولون ربنا اغفر لنا ولاخواننا، عرض کرتے ہیں اے ہمارے رب ہمیں بخش دے اور ہمارے بھائیوں کو، الذین سبقونا بالایمان، جو ہم سے پہلے ایمان لائے، ولا تجعل فی قلوبنا غلا للذین آمنوا، اور ہمارے دل میں ایمان والوں کی طرف سے کینہ نہ رکھ، ربنا انک رؤوف رحیم، اے ہمارے رب بے شک تو ہی نہایت مہربان رحم والا ہے۔ یہ ہوئی آیت کریمہ اور اس کا ترجمہ۔ اس آیت کریمہ سے مفسرین نے اور فقہاء نے ایصال ثواب کا جواز بھی نکالا ہے۔ اگر قرآنی آیات کی روشنی میں دیکھا جائے، اور بھی ایسی آیات ہیں جن سے فوت شدہ کے لیے، وفات یافتہ کے لیے ایصال ثواب کا جواز نکلتا ہے، تاکہ کوئی بے خبری میں یا بد عقیدگی میں انکار نہ کرے۔ والذین جاؤوا من بعدہم، اور وہ جو ان کے بعد آئے، یعنی صحابہ جن میں مہاجرین بھی تھے اور انصار صحابہ بھی تھے، تو ان کے بعد قیامت تک پیدا ہونے والے تمام مسلمان اس آیت کا مخاطب ہیں۔ والذین جاؤوا من بعدہم، من بعدہم ان کے بعد، کن کے بعد؟ جب آیت شریفہ کا نزول ہو رہا تھا تو صحابہ کرام، مہاجرین صحابہ، انصار صحابہ، پھر اس کے بعد جو بھی مسلمان پیدا ہوتے رہیں گے وہ اس میں داخل ہے، کیونکہ ایصال ثواب صرف مسلمان کے لیے کیا جاتا ہے نا، کافر کے لیے تو نہیں کیا جاتا۔ ایصال ثواب کس کا حق ہے؟ صرف صاحب ایمان کا حق ہے نا۔ کافر تو کوئی رشتہ دار بھی ہو، کتنا ہی قریب ہو، اس کے لیے تو کوئی ایصال ثواب نہیں ہے، نہ اس کے لیے دعائے مغفرت ہے، نہ اس کے لیے دعائے رحمت ہے، نہ اس کے لیے دعائے جنت ہے، کچھ بھی نہیں ہے۔ اس کے لیے تو یہ سب کرنا گناہ ہے، کافر کے لیے، اگر یقیناً وہ کافر ہو کہ پتہ چلے وہ تو کافر ہے۔ تو یہ جو دعا اس میں آ رہی ہے آیت کریمہ میں، جس پر آج کا بیان ہو رہا ہے، اور یہ وقت ایسا ہوتا ہے جمعہ کا دن کا، اور یہ وقت کہ حصول علم کا وقت ہوتا ہے۔ ایک ہوتا ہے جمعہ کا خطبہ، وہ عربی زبان میں ہوتا ہے، بہت سو کے تو پلے نہیں پڑتا، وہ تو صرف ایک شرط ہے جمعہ کی خطبہ۔
پھر ہے نماز، وہ ایک عبادت ہے، لیکن علم وہ اس وقت ہوتا ہے. یہ جو وقت جو آپ یہاں پر تشریف فرما ہیں، یہ وقت ہے علم کے حصول کا، تاکہ دنیا و آخرت ہماری بہتر ہو. زندہ رہتے ہوئے ہمیں تعلیم حاصل ہو، علم کے ساتھ زندہ رہیں، جہالت کے ساتھ زندہ نہ رہیں، علم کے ساتھ زندگی گزاریں. جب تک اللہ نے دی ہے زندگی، اللہ کو خبر ہے، ہمیں کیا پتا، لیکن جب تک زندگی ہے تو علم کے ساتھ ہو، ہر چیز کا علم ہو. تو اس آیت کریمہ میں والذین جاؤوا من بعدہم، اور وہ جو ان کے بعد آئے وہ تمام مسلمان ہیں، آتے رہیں گے قیامت تک. ان کو یہ ہدایت دی جا رہی ہے باری تعالیٰ کی طرف سے کہ یہ کہتے رہنا. کیا؟ یقولون، وہ یہ کہتے ہیں ربنا اغفر لنا، اے ہمارے رب ہمیں بخش دے، اے ہمارے رب ہمیں بخش دے. اس میں زندوں کے لیے بھی مغفرت کی دعا ہے اور مردوں کے لیے بھی مغفرت کی دعا ہے. ربنا اغفر لنا ولاخواننا، اور ہمارے بھائیوں کو بھی بخش دے، الذین سبقونا بالایمان، جو ہم سے پہلے ایمان لائے، ولا تجعل فی قلوبنا غلا للذین آمنوا، اور ہمارے دل میں ایمان والوں کی طرف سے بغض، کینہ نہ رکھ. یعنی کوئی ایسا عمل جو کدورت کا ہو، ایک دوسرے کی کدورت کہتے ہیں دل میں کدورت رکھنا، دل کو برا رکھنا دوسرے کی طرف سے، بغض، کینہ، یہ سب اس میں داخل ہے. وَلَا تَجْعَلْ فِي قُلُوبِنَا غِلًّا لِلَّذِينَ آمَنُوا، اور ہمارے دل میں ایمان والوں کی طرف سے کینہ نہ رکھ. ربنا انک رؤوف رحیم، اے ہمارے رب بے شک تو ہی نہایت مہربان رحم والا ہے، رؤوف اور رحیم. ایک بات اور یاد رکھنا، یہ رؤوف رحیم کس کے لیے ہو رہا ہے؟ اللہ کے لیے. ربنا، اے ہمارے رب، انکا، بے شک تو ہی، رؤوف رحیم، رؤوف ہے اور رحیم ہے. اب یہ تو اللہ کے لیے ہو گئے نا، رؤوف و رحیم، اللہ کی صفت ہو گئی. اللہ کی صفات میں سے ایک صفت رؤوف، مہربان، اور ایک رحیم، رحم والا، یہ اللہ کی صفت ہو گئی. مگر یاد کیا رکھنا ہے ہمیں، یہ صفات اللہ نے اپنے حبیب و محبوب سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی عطا فرمائی، تاکہ کبھی کوئی آپ کو کنفیوز نہ کرے کہ اگر آپ کبھی حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو کہیں کہ وہ رؤوف رحیم ہے تو کوئی یہ نہ کہے کہ ارے رؤوف رحیم تو اللہ ہے، آپ رسول کو رؤوف رحیم کہہ رہے ہو. تو آپ کہنا ہاں، اللہ نے قرآن ہی میں نبی کو بھی رؤوف رحیم کہا ہے. قرآن مجید میں اللہ تبارک و تعالی نے سورہ توبہ کے آخر میں یہ فرمایا ہے نبی پاک کے لیے صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے، بالمؤمنین رؤوف الرحیم، فرمایا ایمان والوں کے ساتھ یہ نبی، یہ رسول رؤوف ہیں اور رحیم ہیں. وہ صفات جو اللہ والی ہے وہ اللہ نے اپنے رسول کو بھی دی ہے. فرق یہ ہوگا کہ جب ہم ان صفات کو اللہ کے لیے مانیں گے تو اللہ کی ذاتی حیثیت میں مانیں گے. قدیم، یعنی اللہ کو کسی نے نہیں دی یہ صفت، اللہ خود رحیم ہے، اللہ خود رؤوف ہے.
اور جب ہم ان صفات کو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے مانیں گے تو ہم کہیں گے یہ عطائی ہے، یہ اللہ نے عطا کی ہے، بس اتنا فرق ہے۔ اکثر لوگ جب یہ فرق ملحوظ نہیں رکھتے یا جانتے ہی نہیں اس فرق کو، تو وہ جب سنتے ہیں کہ ہم نے کہا نبی پاک رؤوف بھی ہیں رحیم بھی ہیں تو کہتے ہیں کفر ہو گیا، کہتے ہیں شرک ہو گیا، کیونکہ ان کی جہالت ہے نا، ان کو تو پتہ ہی نہیں ہے بات کہ بھئی یہ صفات تو اللہ نے خود قرآن میں اپنے نبی کو دی ہیں، جو اپنے لیے رکھی ہیں وہ تو نبی کو بھی دی ہے۔ صرف فرق اتنا ہے کہ وہ اپنی ذات سے رؤوف الرحیم ہے اور نبی کو اس نے یہ صفات عطا فرمائی، وہ اپنی جگہ رؤوف الرحیم ہے نبی۔ اب یہ بات یہاں پر آ رہی ہے، یہ تو صرف رؤوف الرحیم کے حوالے سے میں نے بات کر دی، اصل موضوع کیا ہے؟ عقیدہ فاتحہ و ایصال ثواب، قرآن کی روشنی میں، حدیث کی روشنی میں۔ تو میں نے عرض کیا کہ مفسرین نے اس آیت شریفہ سے یہ مسئلہ نکالا ہے کہ یہ جو ہم ایصال ثواب کرتے ہیں مر جانے کے بعد، کسی کے فوت ہونے کے بعد، اس کا جواز یہ ہے کہ قرآن میں اللہ تعالیٰ اپنے لیے اور اپنے بھائیوں کے لیے مغفرت کی دعا کا حکم دے رہا ہے، اس طرف توجہ دلا رہا ہے۔ اور پھر حدیث میں بھی یہ موجود ہے، حدیث میں الگ ہے، وہ آپ الگ سنیں گے۔ مسئلہ ایصال ثواب یا عقیدہ ایصال ثواب ایک طرف قرآن ایک طرف حدیث سے ثابت ہے، اس میں کوئی اختلاف کی بات نہیں ہے۔ کیوں؟ کہ مرنے کے بعد مرنے والے کا تعلق قطعی طور پر ختم نہیں ہو جاتا، باقی رہتا ہے، اس کا حق باقی رہتا ہے۔ کیوں؟ کوئی یہ نہیں کہہ سکتا کہ بھائی اب وہ مر گئے تو مر گئے جاؤ۔ معتزلہ ایک فرقہ گزرا ہے، معتزلہ، اس کا یہ عقیدہ تھا کہ مرنے کے بعد ہماری کوئی دعا یا ہمارا کوئی عمل مرنے والے کو فائدہ نہیں پہنچاتا۔ ہمارا عقیدہ یہ نہیں ہے، ہم معتزلہ تھوڑی ہیں، ہم تو صحیح العقیدہ ہیں۔ معتزلہ فرقہ یہ تھا جس کا یہ عقیدہ ہوا کہ اس نے کہا کچھ نہیں، وَأَن لَيْسَ لِلْإِنسَانِ إِلَّا مَا سَعَىٰ، ایک قرآن کی آیت شریفہ ہے، وَأَن لَيْسَ لِلْإِنسَانِ إِلَّا مَا سَعَىٰ۔ اب وہ گزشتہ امتوں کے حوالے سے آیت شریفہ ہے جس کا معنی یہ ہے کہ انسان کے لیے کچھ نہیں، بس وہی ہے جو اس نے خود کیا۔ وَأَن لَيْسَ لِلْإِنسَانِ إِلَّا مَا سَعَىٰ، ترجمہ تو صحیح ہے، بات صحیح ہے اپنی جگہ کہ انسان کے لیے وہی کچھ ہے جو اس نے کیا، مگر ہمارے علماء، ہمارے فقہا، ہمارے محدثین، ہمارے مفسرین اس کی تشریح میں یہ فرماتے ہیں کہ یہ جو وَأَن لَيْسَ لِلْإِنسَانِ إِلَّا مَا سَعَىٰ والا مسئلہ ہے نا، یہ گزشتہ اقوام کے لیے تھا، گزشتہ پیغمبروں کی امت میں تھا، کافروں کے لیے تھا کہ اس نے جو کیا بس وہ کیا، اس کو کوئی عمل فائدہ نہیں پہنچا سکتا۔ آج بھی ہمارا ایمان ہے کافروں کے لیے ہمارا کوئی عمل فائدہ نہیں پہنچائے گا ان کے مرنے کے بعد۔ اگر کوئی غلطی سے دعا بھی کر لے کافر کے لیے اس کے مرنے کے بعد تو کافر کو کوئی فائدہ نہیں پہنچے گا، اس کا نہ مغفرت کی دعا کا فائدہ پہنچے گا، نہ جنت کی دعا کا فائدہ پہنچے گا، نہ رحمت کی دعا کا فائدہ پہنچے گا، کیونکہ وہ تو خود اللہ نے منع کر دیا ہے نا، قرآن میں روک دیا ہم کو۔ کافر اور مشرک کے لیے دعائے مغفرت سے روک دیا ہے، تو اب دعائے مغفرت صرف کس کے لیے رہ گئی؟ ایمان والی کے لیے، زندہ کے لیے بھی اور مردہ کے لیے بھی، مرد کے لیے بھی اور عورت کے لیے بھی۔
اس لیے ہمارا یہ عقیدہ ہے، یعنی ایک مومن کا اور صحیح العقیدہ بندے کا، کہ ہمارا وہ عمل جو بدنی عبادت سے متعلق ہو، بدنی عبادت یعنی تلاوت قرآن، نماز، روزہ، عمرہ، حج، بدنی عبادت، تسبیحات، یہ بدنی عبادت، جسمانی عبادت جس میں کوئی پیسہ نہیں لگتا سوائے حج عمرے کے، تلاوت قرآن میں کوئی پیسہ نہیں لگتا، نماز میں کوئی پیسہ نہیں لگتا، روزے میں کوئی پیسہ نہیں لگتا، غریب بھی کر سکتا ہے، امیر بھی کر سکتا ہے، اس کو کہتے ہیں ہم بدنی عبادت، جسمانی عبادت۔ اور ایک ہے مالی عبادت، مالی عبادت میں صدقات، خیرات، پیسے کا خرچ، یہ دونوں مرنے والے کو فائدہ پہنچاتے ہیں، اپنا ہو یا پرایا ہو، جس کے لیے کیا جائے گا یہ عمل اس کو فائدہ پہنچائے گا، ثواب پہنچے گا، اور جو پہنچا رہا ہے اس کو بھی ثواب ملے گا۔ ثواب پہنچانے والا بالکل بھی یہ نہ سمجھے کہ میں نے تلاوت کی اور ثواب بخش دیا تو میرے پاس کیا رہا، میں نے نماز پڑھی اور ثواب بھیج دیا تو میرے پاس کیا رہا، میں نے روزہ رکھا اور ثواب بھیج دیا تو میرے پاس کیا رہا۔ ایسی بات نہیں، جس نے ثواب بھیجا اس کے پاس بھی ثواب ہے، اس کے نام اعمال میں موجود ہے، بارگاہ الہی میں پیش ہو گیا، اور جس کو اس نے بخش دیا اس کو بھی ثواب پہنچے گا۔ احادیث موجود ہے اس میں، ایک نہیں کئی احادیث ہیں، صحیح بخاری شریف کی احادیث، صحیح مسلم شریف کی احادیث، جامع ترمذی کی احادیث، سنن ابو داؤد کی احادیث، مسند امام احمد بن حنبل کی احادیث، مسند عبد الرزاق کی احادیث، بہت سی احادیث ہے، ایک تھوڑی ہے، کئی احادیث متفق علیہ احادیث ہے، ایصال ثواب پر، فاتحہ پر، ہم اس کو فاتحہ بھی کہتے ہیں، ہم اسے ایصال ثواب بھی کہتے ہیں۔ فاتحہ کیوں کہتے ہیں؟ کہ عمومی طور پر جب ایصال ثواب کیا جاتا ہے تو سورۃ الفاتحہ پڑھی جاتی ہے، اس لیے اس کا نام فاتحہ ہے۔ سورہ اخلاص بھی پڑھی جاتی ہے اور 3 بار پڑھی جاتی ہے۔ 3 بار اس لیے پڑھی جاتی ہے کہ سورہ اخلاص کو 3 بار پڑھنا، حدیث پاک میں ارشاد فرمایا اللہ کے رسول نے کہ 3 بار سورہ اخلاص پڑھا تو ایسا ہوا جیسے تم نے پورا قرآن پڑھ لیا۔ سبحان اللہ بحمدہ، سبحان اللہ العظیم۔ 3 بار سورہ اخلاص کا درجہ کیسا ہے؟ پورے قرآن کا، ثواب کے اعتبار سے کہ پورا قرآن پڑھ لیا۔ تو 3 بار سورہ اخلاص پڑھی جاتی ہے، 1 بار سورہ فاتحہ پڑھی جاتی ہے، درود شریف پڑھا جاتا ہے اور بخشا جاتا ہے۔ قرآن میں سے کچھ بھی پڑھا جائے، سورہ یاسین پڑھی جائے، حدیث پاک میں حضور نے فرمایا کہ اپنے مردوں پر یاسین پڑھا کرو، مردوں پر یاسین پڑھا کرو، حدیث موجود ہے۔ پھر حدیث یہ بھی ہے کہ قبرستان گئے، جو بھی گیا قبرستان اس نے جا کے سورہ اخلاص پڑھی وہاں پر 11 بار، تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ پورے قبرستان کے مردوں کے برابر اس کو ثواب ملتا ہے، پڑھنے والے کو، اور جو ثواب بھیج دیا وہ الگ ہے، وہ مردوں کو پہنچا۔ تو یہ ساری احادیث شریفہ جہاں جہاں آئی ہیں نا، وہ تو اس وقت بیان بھی نہیں ہو سکتی، وقت کی کمی کے باعث موٹی موٹی باتیں بیان کر رہا ہوں۔ ایک حدیث پاک ہے، بخاری شریف کی حدیث ہے کہ ایک صحابی نے عرض کیا یا رسول اللہ میری ماں فوت ہو گئی، میں موجود نہیں تھا، اب میں اس کی طرف سے کوئی صدقہ کروں؟ حضور نے فرمایا کر لو۔ تو انہوں نے کہا کہ میرا ایک باغ ہے، باغ، وہ باغ میں صدقہ کر دیتا ہوں اپنی ماں کے ثواب کے لیے، حدیث پاک موجود ہے۔ تو اس کا کیا مطلب ہوا کہ مرنے والے کے لیے زندہ کا عمل یہ جائز ہے، کیونکہ اختلاف اسی پر کرتے ہیں نا لوگ
کہتے ہیں کہ آپ کے عمل سے مرنے والے کو فائدہ نہیں پہنچے گا. اگر مرنے والے نے خود کیا تھا کوئی عمل، نمازیں پڑھی تھیں، روزے رکھے تھے، حج کیا تھا، عمرے کیے تھے، تلاوت کی تھی، وہ تو ملے گا، اس کو اجر اللہ دے گا. اب آپ جو بیٹھ گئے وہ تلاوت کرنے، اور آپ جو بیٹھ گئے وہ ایصال ثواب کرنے، کچھ بھی نہیں ہوگا. یہ ہے جہالت کی بات، یہ ہے بدعقیدگی کہ جو آپ کو گمراہ کرتی ہے. اور کوئی یہ کہتا ہے مت کرو، نہ قبرستان جاؤ، نہ گھر میں بیٹھ کے فاتحہ پڑھو، نہ ماں کے لیے کرو، نہ باپ کے لیے کرو، نہ کسی اور کے لیے کرو. تو اس کا مطلب ہے وہ کسی کا ایک شعر ہے جس کا مصرع یہ ہے، ہم تو ڈوبے ہیں صنم تم کو بھی لے ڈوبیں گے. یعنی ہم تو کچھ نہیں کر رہے مرنے والوں کے لیے، بد نصیب ہیں ہم، مگر تم کو بھی بد نصیب بنانا چاہ رہے ہیں ہم، تو بھی روک رہے ہیں ہم کہ تم مت کرنا. تو میرے عزیزوں، بچنا ہے ایسی باتوں سے، اور ثواب کی لیے جو عمل اللہ تعالیٰ توفیق دیتا ہے وہ کرنا ہے، وہ چاہے بدنی عبادت میں سے ہو یا مالی. اب دیکھیں، ہم لوگ حنفی ہیں الحمدللہ. آپ میں سے جتنے لوگ بیٹھے ہیں میرے خیال میں سب امام اعظم ابو حنیفہ کے مقلد ہیں، ہے نا؟ بھائی زیر ناف ہاتھ باندھ کے نماز پڑھتے ہوں گے نا آپ، تو حنفی ہیں. جتنے بھی حنفی ہیں ان کے نماز کا طریقہ یہی ہے، زیر ناف ہاتھ باندھنا، ہاتھ کھلے چھوڑ کر نماز پڑھنا بھی نہیں ہے، سینے پر ہاتھ باندھ کے نماز پڑھنا بھی نہیں ہے. کیسے پڑھنا ہے؟ زیر ناف ہاتھ. یہ حنفی طریقہ ہے. تو ہم کس کے فالوور ہیں؟ امام اعظم، بڑے امام ابو حنیفہ رضی اللہ تعالی عنہ. باقی امام سب ان کے بعد کے ہیں، شاگرد ہیں. اب امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ تعالی عنہ کے نزدیک بدنی عبادت اور مالی عبادت دونوں کا ثواب مردوں کو بخشا جا سکتا ہے، بالکل جائز، یعنی ثواب بالکل صحیح ہے، بھیجنا چاہیے. خود امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ایک واقعہ ہے، اور یہ واقعہ کیا مطلب کہ ان کا قول ہے کہ وہ یہ فرماتے ہیں کہ میں ہر جمعہ کو 10 درہم اپنی ماں کے لیے اور 10 درہم اپنے باپ کے لیے ایصال ثواب کرتا ہوں. یعنی کسی مستحق کو دیتا ہوں، اور نیت کیا کرتا ہوں؟ میری ماں کو ثواب پہنچے، میرے باپ کو ثواب پہنچے. یہ اب دیکھیں ایک اور حدیث شریفہ ہے، مشہور ہے. سعد بن عبادہ رضی اللہ تعالی عنہ صحابی رسول ہے، ان کی ماں فوت ہوئی. وہ اللہ کے رسول کی خدمت میں آئے، عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میری والدہ فوت ہو گئی، میں کون سا صدقہ کروں؟ تو کس لیے کرنے کا پوچھا تھا؟ ثواب بھیجنے کے لیے. تو ہم جو کرتے ہیں وہ ثواب ہی تو کرتے ہیں نا، اور کیا کرتے ہیں؟ ایصال ثواب. فرض کرو اگر ہم انتقال والے دن کچھ کر رہے ہیں وہ بھی ثواب کے لیے کر رہے ہیں، تیسرے دن کچھ کر رہے ہیں سوئن کا نام دے کر وہ بھی ثواب کے لیے کر رہے ہیں، پھر 40ویں دن کر رہے ہیں تو وہ بھی ثواب کے لیے کر رہے ہیں. اس سے ہٹ کے کیا ہے؟ ثواب ہی تو ہے، نام الگ الگ ہے. پھر برسی کے دن کر رہے ہیں تو وہ بھی ثواب کے لیے کر رہے ہیں، تو سب ثواب ہے، ایصال ثواب ہے. نام الگ الگ ہو گئے تو اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا. اور دن کی تعین، دن کا تعین کرنا یہ بھی ممنوعات میں سے نہیں ہے. بہت ساری عبادات وہ ہیں جو اللہ کے رسول نے کیے اور دن کے تعین کے ساتھ کیے. حضور نے نفلی روزہ رکھا، پیر کے دن رکھا. حضور نے روزہ رکھا جمعرات کے دن رکھا. حضور نے روزہ رکھا عاشورے کے دن رکھا. تو تعین ہو گیا کہ نہیں ہو گیا؟ دن کا تعین ہو گیا نا. تو پھر تو منع کہاں سے ہو گیا؟ منع تو نہیں ہوا. دیکھنا یہ کہ ہے کیا، اس کی بیس کیا ہے. بیس ہے ایصال ثواب، ثواب بھیجنا بس. اب وہ جب بھی ہو تو کیا ہے کہ صحابی نے کیا پوچھا اللہ کے رسول سے کہ میری ماں جو فوت ہوئی ہے میں کون سا صدقہ کروں؟ تو پانی کی قلت تھی، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ پانی کرو. پانی انہوں نے کنواں کھدوا دیا. کنواں کھدوا کے اس کا نام رکھ دیا حاذی لام سعد. حدیث میں الفاظ ہیں حاذی لام سعد،
یہ سعد کی ماں کے لیے ہے. علماء فرماتے کہ دیکھو انہوں نے نام بھی رکھ دیا, اور سعد کی ماں کے لیے کا مطلب ہے کہ نیت ہی یہ ہو گئی کہ یہ جو کنواں ہے اس کا پانی پیا جائے گا. اور رسول اللہ بھی پانی پیتے تھے, کیونکہ حضور کے زمانے میں تو کھودا, حضور کی ہدایت پر تو پانی کا انتظام کیا, حضور نے تو فرمایا ان کو کہ پانی کرو, کر دیا انہوں نے کنواں. اب حضور بھی پانی پیتے تھے, رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, صحابہ کرام سب پیا کرتے تھے پانی. اور ثواب کدھر جا رہا تھا؟ سعد کی ماں کو. حضرت سعد بن عبادہ رضی اللہ عنہ کی والدہ کو ثواب پہنچ رہا تھا. تو اگر یہ ثواب پہنچنا کوئی چیز ہی نہ ہوتی تو اللہ کے رسول تو منع فرما دیتے کہ تمہارے عمل کی کیا ضرورت ہے, تمہاری ماں نے نماز پڑھ لی ہوگی بس ٹھیک ہے جاؤ, اس کا ثواب اس کو ملتا رہے گا, آپ کیوں کر رہے ہو؟ نہیں, حضور نے تو فرمایا کرو, ہے نا. خود اللہ کے رسول کا عمل کیا ہے. آپ دیکھیں بقرہ عید پر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے مینڈے ذبح کیے, دمبے جیسے ہوتے ہیں نا, بھیڑ وغیرہ ذبح کیے نا. تو ذبح کر کے حضور نے دعا میں کیا کہا؟ اللہم تقبل من محمد وآل محمد ومن امتی محمد. یہ حدیث میں الفاظ موجود ہیں کہ حضور نے یہ فرمایا کہ یا اللہ یہ جو قربانی میں کر رہا ہوں اس کو قبول کر لے محمد کی طرف سے, آل محمد کی طرف سے, اور امت محمد کی طرف سے. امت محمد میں سب داخل ہو گئے, مسلمان جتنے بھی ہیں. تو یہ تو رسول اللہ کا عمل ہو گیا نا, اسی کو تو ثواب کہتے ہیں ہم, کہ ثواب میں داخل کر لیا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے. پھر میں نے ایک بات عرض کی تھی شروع میں کہ قرآن تو قرآن, حدیث میں بالکل حدیث واضح حدیث ہے جو بالکل نماز جنازہ کی دعا والی حدیث ہے. جس کو یاد ہوگی اس کو یاد ہوگی. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ دعا بتائی, کیا فرمائی؟ اللہم اغفر لحینا ومیتنا وشاہدنا وغائبنا وصغیرنا وکبیرنا وذکرنا وانثانا. بخاری شریف کی حدیث ہوگی, اور بھی حدیث کی کتابوں میں ہے, مختلف کتب حدیث میں دعا موجود ہے, اور علماء نے فرمایا صحیح حدیث ہے, نماز جنازہ میں پڑھی جا سکتی ہے. اب اس میں کس کس کے لیے دعا کی جا رہی ہے؟ زندوں کے لیے بھی کی جا رہی ہے مغفرت کی دعا, اور مردوں کے لیے بھی کی جا رہی ہے. اللہم اغفر لحینا, ہمارے زندوں کی مغفرت فرما, ومیتنا, ہمارے مردوں کی مغفرت فرما. تو معلوم یہ ہوا کہ ایک بندے کا عمل دوسرے زندہ بندے کے لیے بھی ایصال کیا جاتا ہے. جیسے مغفرت کی دعا آپ دوسرے کے لیے کر سکتے ہو حالانکہ وہ زندہ موجود ہے. ایک حدیث موجود ہے صحیح بخاری شریف کی, وقت نہیں اتنا مگر بتا دیتا ہوں. حضرت ابی ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ, مشہور صحابی ہے ابی ہریرہ, انہوں نے حدیث موجود ہے کہ فرمایا صحابہ سے, اپنے ساتھیوں سے, تم میں سے کوئی مجھے ضمانت دیتا ہے کہ مسجد عشار میں جا کر میرے لیے 2 رکعت نماز ادا کرے اور یہ کہے کہ یا اللہ یہ ابی ہریرہ کے لیے ہے, یعنی اس کا ثواب اس کو بخش دینا, ابی ہریرہ کو بخش دینا, نماز تم پڑھو ثواب مجھے بھیجو. یہ حدیث موجود ہے نا. تو اس کا مطلب کیا ہوا کہ زندوں کے لیے بھی مغفرت کی دعا ہے اور مردوں کے لیے تو ہے ہی مغفرت کی دعا. آپ بدنی عبادت کر کے ثواب بھیج دو, یا آپ کھانا پکا کر ثواب بھیجو, یا آپ جوڑا کپڑا خیرات کر کے ثواب بھیجو, یا آپ روپیہ پیسہ دے کر ثواب بھیجو, کوئی بھی عمل آپ مالی عبادت میں سے کرو وہ بدنی اور مالی دونوں عبادت ایصال ثواب میں جائز ہے. بس چنانچہ آج کے جمعہ میں مثالیں تو اور بھی دے سکتا تھا, ہمیشہ وقت کی کمی جو ہے وہ آڑے آتی ہے, کیا کروں, لیکن سمجھنے والا سمجھ جائے گا موضوع کے اعتبار سے کہ ایصال ثواب جائز ہے اور درست ہے اور ہونا چاہیے, تاکہ مرنے والے کے ساتھ ہمارا تعلق قائم رہے. جس کے ساتھ ہم اٹھتے بیٹھتے تھے, کھاتے پیتے تھے, چلتے پھرتے تھے, وہ ہمارے ماں ہو, ہمارے باپ ہو, ہمارے بھائی ہو, یا ہماری بہن ہو, یا ہمارے کوئی بھی اور رشتہ دار ہو یا دوست ہو, یا ہمارے مرشد پاک ہو, یا ہمارا استاد ہو,
آخر ہمارا اس کے ساتھ زندہ ہونے کا تعلق بھی تو تھا نا. تو کیا زندہ ہونے تک تعلق تھا تو مرنے کے بعد ہم بالکل اس کو بھول جائیں گے؟ تو پھر تو کوئی قبرستان بھی نہیں جائے گا, پھر تو کوئی فاتحہ بھی نہیں کرے گا, کیا فائدہ؟ تو یہ تو جو لوگ گمراہ کن عقیدے کو پھیلاتے ہیں یا گمراہ کرنے کی کوشش کرتے ہیں, وہ یہ کہتے ہیں کہ اس کی ضرورت نہیں ہے, آپ چھوڑ دو, کر لیا اس نے جو کر لیا. نہیں, میرے خاندان کے بزرگ عارف باللہ صوفی صاحب عبد الغنی القادری رحمۃ اللہ علیہ کا ایک شعر ہے, نام دنیا میں انہی کا رہ گیا, دے گیا یا کہہ گیا, دے گیا یا کر گیا یا کہہ گیا. کہ دنیا میں اس کا نام رہے گا جو خود اپنے ہاتھوں سے کچھ دے کر گیا, یا کچھ خیر کا کام کر کے گیا, یا پھر وصیت کر کے گیا کہ میرے بعد کچھ ثواب کرتے رہنا میرے لیے, ایصال ثواب کرتے رہنا میرے لیے, ہے نا. اسی لیے تو دیکھیں نا, وراثت کے اندر بھی وصیت کا پاس رکھا جاتا ہے, چاہے ایک تہائی صحیح, مگر مرنے والا وصیت کرتا ہے بھائی میرے مال میں سے اتنا مال فلاں کو دینا, اور وہ تو شرعی وارث ہے ہی نہیں, تو دینا پڑے گا, تہائی مال وصیت کے مطابق دینا پڑے گا, اس لیے کہ اس نے وصیت کر دی. اللہ تبارک و تعالیٰ آج کے جمعے میں جو کچھ بیان ہوا ہے قرآن حدیث کی روشنی میں, مسئلہ فاتحہ و ایصال ثواب, اللہ قبول فرمائے. صلی اللہ تعالیٰ علی محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین.